الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في دعاء الله: إلهي عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مركعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق إلي غضبك أو يستحكم علي مقتك. صلوات محمد انسان دنیا کا کوئی کام بھی بغیر کسی مقصد کے انجام نہیں دیتا ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام انجام دینے کے پیچھے بہت سے مقصد ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام بغیر کسی مقصد کے انجام دیا جائے. اور اگر کوئی ہمیں لایانی اور بے مقصد حرکتیں یا باتیں کرتے دکھائی دیتا ہے تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ بیچارہ عقل سے کچھ خالی ہو گیا ہے. یعنی بامقصد کاموں کو انجام دینا عقل مندی کی پہچان ہے اور بے مقصد کاموں کو انجام دینا ناسمجھی کی پہچان ہے. مجلس ایصال ثواب کا لفظ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس عمل کا کم از کم ایک اصلی مقصد ہے اور اس کے بعد نہ جانے کتنے اس کے نتائج اور ثمرات اور فائدے اور مقاصد ہیں. مجلس اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جس جانے والے کے جانے کے بعد ہم اب وہ بہت سے کام نہیں کر سکتے جو جب ہمارے درمیان موجود تھا. تعلق ختم ہو گیا ہو لیکن حقیقی رشتہ ختم نہیں ہوتا. زندگی ایک چیز کا نام ہے اور موت دوسری چیز کا نام ہے ہماری اور آپ کی گفتگو میں. اور جانے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یہاں اگر میری ماں نے پانی مانگا اور میں نے اسے ایک گلاس پانی لا کے دیا اور میری ماں نے ایک گلاس پانی پیا تو چند لمحوں کے لیے چند منٹ کے لیے یہ پانی اپنا اثر دکھائے گا، اس کی پیاس ختم ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ وہ پیاس واپس آ جائے گی. مگر اس کریم نے رشتہ ادھر جانے کے بعد اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ تمہارے کسی کاریہ خیر کی خلقی ادھر قبر پہ پہنچ گئی تو پھر اب وہ وقتی طور پر نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. مجلس ایصال ثواب ہے یعنی خدمت کا اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں عمل ایک بار انجام پائے گا اور نتیجہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس زندگی کی خدمت میں اور اس خدمت میں جو فرق ہے اس میں ایک فرق بہت بڑا اصل گفتگو کا اصل میں میرا موضوع نہیں ہے اور میں نے بھی ان سکرات کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، مگر بات کہتے ہی کام کی بات سامنے آئی تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. میرے عزیزوں، میرے جوان یہاں بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ دونوں زندہ، اور ہمارے جیسے وہ بدنصیب بھی ہیں جن کے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. خوش نصیب ہے جنہیں طویل عرصے تک ماں باپ کا سایہ ملے، کم نصیب ہے جنہیں جلدی سے جیسے سایہ چھین جائے. مگر میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ، ابھی آپ نے گفتگو کا آغاز جہاں سے ہوا تھا ایک بہترین بیان سنا ہے، اگر آپ نے اس کے تمام رخوں پہ توجہ دی ہو، جامع بیان. میرے عزیزوں، انسان کو اللہ نے
غیر معصوم دنیا میں جو عزتیں عطا کی ہیں، ان عزتوں میں، ان درجات میں جو درجات ماں باپ کو ملے ہیں، اس سے زیادہ مجھے غیر معصوم دنیا میں ڈھونڈے نہیں ملتے۔ میں نے بات ماں والدین کے بزرگوں کو گفتگو کرنے حاضر نہیں ہوا، جو جملہ ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، لیکن میرے جوان بہت سے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ دنیا سے جن کے والدین گزر گئے، اللہ جن کے والدین ان کو سلامت رکھے، لیکن کبھی آدمی زندگی میں متوجہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد متوجہ ہوتا ہے۔ دو طرح کی اولاد روایات کی روشنی میں جو قسمیں اولاد کی بتائی گئی، ان میں ایک قسم یہ ہے کہ زندگی میں بہت لائق لیکن قیامت میں نالائق، اور دنیا میں نالائق مگر آخرت میں لائق۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں جب تک رہے ماں باپ ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہیں سے بھولنا شروع کر دیا، وہیں سے توجہ ختم کرنا شروع کر دی۔ یہاں پانی مانگا دوڑ کے لے آئے، دودھ مانگا لا کے رکھ دیا، چائے مانگی لا کے رکھ دیا، دوا ضرورت کو لا کے رکھ دیا، لیکن اب جو وہاں کے احتیاجات ہیں، وہاں جو واجبات چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جو بعض ذمہ داریاں چھوڑ کے پر حساب و کتاب باقی رہ گیا ہے، ان کی طرف اگر توجہ نہیں دی گئی تو بالکل اس کی صورتحال ویسے ہوتی ہے جیسے کوئی انسان اتنا بیمار ہو اور اس کا منہ کا مزہ اتنا خراب ہو کہ کھائے تو ہر چیز اسے کڑوی لگ رہی ہو۔ تو میرے عزیزوں، جب منہ کا مزہ اتنا خراب ہے کہ ہر چیز اسے کڑوی لگ رہی ہے، تو پہلے اس منہ کے مزے کو ٹھیک کیا جائے، تب مزیدار کھانے اسے دیے جائیں تو وہ کھانے کا مزہ لے سکے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجلس ختم ہونے کے وقت مجلس شروع ہوئی ہے، لیکن میں بات سب سے کہنا چاہتا ہوں، ایصال ثواب کے ذمہ داریوں میں جو ماں باپ کا حق ہمارے اوپر رکھا گیا ہے، ان ذمہ داریوں میں ادا کرنے کے سلسلے میں لائق وہ اور نالائق یہ، دنیا کا لائق آخرت میں نالائق، آخرت کا لائق دنیا میں نالائق، یہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ جملہ آپ سے کہنا چاہتا تھا، اسی کے بیچ میں جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جب کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو بریانی رکھنے سے کیا فائدہ ہے، متنجر رکھنے سے کیا فائدہ ہے، رسگلہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ پہلے اس کے منہ کا مزہ ٹھیک کرو۔ خدا نہ خواستہ اس کے دل میں درد اٹھا ہوا ہے، اس کے جگر میں درد اٹھا ہوا ہے، ایک کڈنی کا چھوٹا سے درد پیدا ہو جائے تو ہمیں آپ کو کیا اذیت ہوتی ہے؟ ایک سوئی، اللہ ہم میں سے کسی کو مصیبتوں کا شکار نہ ہمارے بزرگوں کو کرے نہ ہمیں کرے، ایک سوئی اگر چبھی ہوئی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سوچئے بدن میں سوئیاں چبھائی جا رہی ہو، خدا نہ خواستہ بچھو ڈال رہے ہو، خدا نہ خواستہ سانپ ڈس رہے ہو، خدا نہ خواستہ کلیجہ پھٹ رہا ہو، خدا نہ خواستہ آگ جل رہی ہو، اور اس میں ہم کہیں لو متنجم کھا لو، لو بریانی کھا لو، لو پلاؤ کھا لو، تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ پہلے اس سے باہر نکال کے لائیے۔ میرے عزیزوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، مجلس ایصال ثواب تو اس لیے ضروری ہے کہ یہی سلیقہ ایصال ثواب سکھاتی ہے، مگر میرے عزیزوں پہلے یہ حساب لگاؤ، دنیا سے جانے والا کوئی واجب چھوڑ کے گیا ہے تو پہلے ہم اسے کیا سنواتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی تکلیف کا اگر شکار ہے تو پہلے وہ تکلیف دور کی جائے، اس کے بعد آرام پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہماری زندگی میں اللہ نے جو نظام ہمیں بنا کے دیا تھا، اس پورے نظام کا مقصد تھا ہم کو کامیابی دینا۔ دنیا سے آخرت تک کی پوری زندگی، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں کوئی آدمی وہ نہیں ہے جو کہے مرے تو مر گئے، ختم ہو گئے۔ خطیب اعظم بانی تنظیم مکاتب مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقام کا ایک جملہ تقریباً ہر مجلس ایصال ثواب میں دہراتا ہوں، ان کا فیض آپ تک پہنچتا ہے، میرا حصہ اس میں بنتا رہتا ہے۔ ایک مومن اور ایک غیر مومن، ان دونوں کی زندگیوں کے درمیان جو بہت سے فرق ہے، ان میں سے ایک فرق ہے ان دونوں کی سوچ موت کے بارے میں بھی الگ ہے۔ جیسے میں نے جملہ کہا سوچنے والے کا نہیں تو مولانا صاحب، ہم نے تو آج تک کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جو موت کے بارے میں الگ سوچ رکھتا ہو۔ کوئی نہیں کہتا ہے دنیا میں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے،
اللہ کا نہ ماننے والا بھی کہتا ہے مرنا ہے، ملحد بھی کہتا ہے، کمیونسٹ بھی کہتا ہے، دین والا بھی کہتا ہے، بے دین بھی کہتا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. موت ایک ایسی سچائی اس سے آج تک کوئی انکار کر ہی نہیں سکا. تو یہاں کا نظریہ الگ الگ ہے. خطیب عالمی کا جملہ ہے کہ حتیٰ کہ جو خالق موت و حیات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کر پاتے. یہ کہتے کوئی ہے نہیں، مگر کہتے یہ ہے، موت ہے، زندگی ہے، موت ہے. تو کہا اس میں تو کوئی نظریے کا فرق نہیں ہے، نہ مومن میں اور غیر مومن میں، دونوں ایک ہی بات سوچ رکھتے ہیں، دونوں کی سوچ ایک ہے. یہ بھی کہتے ہیں یہاں رہنا ہے 10 20 50 100 70 100 سال 100 سال بہت جی لیے. کون جیتا ہے اتنا؟ اگر اتنا جی لیے تو بہت جی لیے، اس کے بعد مر جانا ہے، اس کے بعد مر جانا ہے. بھائی اسے آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، زبان کے سہارے بات کہی گئی ہے، لہذا توجہ دے. ایک لفظ کے فرق سے خطیب عالم اس نظریے کے فرق کو بیان کرتے تھے. جو مومن موت کے لیے رکھتا ہے اور جو غیر مومن رکھتا ہے. کا غیر مومن یہ کہتا ہے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، ہم یہاں آئے، خود سے آئے یا پیدا کیے گئے، یہاں رہنا ہے. 60 70 سال 80 سال اچھی بری آرام کی تکلیف کی صحت کی بیماری کی جیسی زندگی ہے ایسی زندگی بسر کرنا ہے اور ایک دن مر جانا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ کہیں کہتا ہے کافر، نہیں وہ یہ نہیں کہتا. پھر کیا کہتا ہے؟ غیر مومن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا. لیکن توجہ دیجیے گا، مومن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر کے جانا ہے. سینکڑوں بار تو میں نے خود ہی جملہ دہرایا ہے ممبر سے، مر جانا اور ہے، مر کے جانا اور ہے. مر جانا یعنی مٹ جانا، مر جانا یعنی فنا ہو جانا، مر جانا یعنی ختم ہو جانا، مر جانا یعنی نیست و نابود ہو جانا. مر کے جانا یعنی قبر میں جانا، یعنی منزل حساب میں جانا، یعنی مر کے اللہ کے سامنے جانا، مر کے نبی کے سامنے جانا. تو اگر مر جانا ہوتا تو اپنی مرضی کی زندگی جی کے کاٹ لیتے، لیکن مر کے اس کے سامنے جانا ہے، لہذا زندگی کی اس کی مرضی کی ہوتا ہے. ایک سلام دیجیے محمد. اللہ نے ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو ہم اپنے لیے مصیبت بنا لیں وہ اور بات. ان نعمتوں کی گنتی بھی ہمیں نہیں معلوم، ان نعمتوں کا احسان بھی ہم نہیں کر سکتے. میں ایک لفظ جو بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اسے ایک لفظ کے ایسے جملے کے سینٹنس کے کہنے میں نے اللہ کی کتنی نعمتوں کا استعمال کر لیا. آپ جو میری آواز سن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی کتنی نعمتوں کو میں نے استعمال کر لیا، آپ نے استعمال کر لیا. بے حساب نعمتیں اس نے دی ہیں اور اس نے حکم دیا ہے کہ نعمتوں کو اس کا شکریہ ادا کرو. روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے یہاں شکریہ پتا ہوتا ہے جیسے سچے شکریہ ہے بہت زیادہ تو سجدے میں رکھا اور کہا شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ. بے شک شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اور یہ ضروری زبان سے شکر ادا کرنا. لیکن روایات اہل بیت جب اس کی تفصیل بتاتی ہیں تو ان میں ایک یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نعمت کے استعمال کا جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت اس کا استعمال کیا جائے. جہاں دیکھنے کو کہے وہاں دیکھے اور جہاں کے نگاہیں جھکا لو وہاں جھکا لے. جہاں سننے کی اجازت ہے وہاں سنے اور جہاں کا یہ دعوت ہمارے کان نہیں جانا چاہیے وہاں کانوں کو ادھر سے ہٹا لیں. جہاں بولنے کی اجازت ہے وہاں بولے اور جہاں کہ نہیں تمہیں چپ رہنا چاہیے وہاں چپ ہو جائیں. ان ساری نعمتوں کی قدردانی اور عبادت ہماری ذمہ داری. کسی نعمت کو برباد کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے. اسراف اور تبذیر دونوں حرام ہیں، یعنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا یا ضائع کرنا. پھینکا کھانا پکا پھینک گیا، یا میری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ میں آپ کو وہ کھانے کھلاؤں جو فی آدمی 500 روپے کا خرچہ ہے اور میں میری حیثیت نہیں ہے، میرے پاس اتنی ہوئی نہیں ہے، میں 20 روپے 50 روپے خرچ کر سکتا تھا. اب میں آپ کو 500 کا کھانا کھلا رہا ہوں تو اسراف کا وقت زیادہ خرچ کر رہا ہوں. اللہ اس کی اجازت بھی
نہیں دیتا، نہ اپنی حیثیت زیادہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اچھا ہم اپنی حیثیت سب جگہ بڑی مانتے ہیں، بھائی ایک جگہ آ کے سب سے چھوٹی حیثیت ہم کو ملتی ہے. ہمارے سب بھائی یہاں کسی فرما کا عزت انسپکٹر حضرات، ہر آدمی کی حیثیت کار خیر کرتے وقت دن گھٹ جاتی. مکتب کا چندہ لکھوائیے مولوی صاحب کا 2000 روپے مہینہ گاؤں میں جمع ہونا ہے، 10 روپیہ مہینے والا میں 10 روپیے دے، جبکہ ابھی ہے 10 روپیے کے نہیں 50 روپے کی ڈبی خرید کے لائے ہیں اور دوپہر کو پھر دوبارہ دکان پہ جانا پڑے گا. اب تو 1 روپے والی 2.5 روپے کی ہوگی، میں نے کہا جی خبر سنیے وہ جو کھاتی جاتی ہے 1 روپے والی 2.5 کی ہو گئی. قانون کی پابندی لگ گئی ہے نا. تو میرے عزیزوں اللہ نے جو نعمت بھی ہمیں دی ہے اس کے نہ بیجا استعمال کی اجازت دی ہے، نہ اس کو بگاڑنے کی اجازت دی ہے، نہ اسے خراب کرنے کی اجازت دی ہے. مجھے حق نہیں کیا کہ اپنا کان کاٹ ڈالوں، ناک کاٹ ڈالوں، نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں بھی ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، وہ تو ضائع کرنے کی اجازت مجھے نہیں. اب زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں اس زندگی سے جڑی ہیں. زندگی ہے تو دیکھ رہے ہیں، زندگی ہے تو سن رہے ہیں، زندگی ہے تو بول رہے ہیں، زندگی ہے تو سمجھ رہے ہیں. جو ظاہری ہماری زندگی تو وہاں بھی ہے، وہ دوسری زندگی ہے، میں دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جتنی کی ہم لے کے آئے، یہ زندگی قیمتی ہے، اتنی قیمتی. ہم آپ سب جانتے ہیں خودکشی حرام ہے. ارے بھائی صاحب میری جان رکھی جان دے لوں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. جب ہاتھ کاٹتے تو انگلی نہیں کاٹ سکتے، اپنی ہاتھ کھو ڈالو میں. ہوتے ہیں کچھ دیوانے ایسے بھی جو بڑی آبادی میں جیسے میں لکھا ہوں کہ بزرگوں میں، جیسے بزرگ ویسے خود. آج کل آن میں دور آیا ہے نا، تو جو یہاں آئے تو کئی جگہ بیٹھنے کا، میں نے بچپن میں خود بہت دیلا کہاں کی بیٹھے گا، اب بار بار بیٹھے گا، پڑھائیے پھر وہی بیٹھے گا، پھر وہی بیٹھے گا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ 4 کنویں خود بہت کے ہونے سب ہوتے ہیں ایسے. تو کئی مرتبہ اڑایا تو نہیں اڑاؤ، کوئی مطلب اپنے ہاتھ ہمارا متعلق آنکھ ہی نہیں رہے گی تو بیٹھے گا کہاں. اب یہ بھول گئے تو اس کے بعد تمہاری آنکھ نہیں رہے گی، کسی اور کی رہے گی. ابھی تو خالی آنکھ کا کھونا تھا تو تم نے پورا کوئی آنکھ اس کا گھر بنا دیا ہے. تو نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. زندگی کی نعمت خودکشی حرام نہیں، اسلام کے مزاج پہچانیے، اسلام کا مزاج پہچانیے. اسلام میں خودکشی ہی حرام نہیں، موت کی دعا بھی جائز نہیں، موت کی دعا بھی جائز نہیں. اتنا ہی نہیں، وہ زندگی اتنی قیمتی ہے، زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اگر زندگی میں صحت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو تو اس صحت کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے حکم کو بدل دیتا ہے. روزہ واجب ہے، بہانے بنانے کے لیے نہیں، چھوڑنے کی بات. اسی میں اس میں صحت کو نقصان ہو رہا ہے، مذہب کہتا یہاں سے روزہ حرام ہے. وضو واجب ہے، سردیوں کے موسم میں واجب ہے وضو کرنا ہے، وضو کرنا، لیکن اس سے بیماری پیدا ہوگی، صحت بگڑے گی، حرام ہے. تو صحت کے لیے بھی اگر خطرہ بنے کوئی چیز تو اللہ وہاں اپنے حکم کو بدل دیتا ہے. زندگی کے لیے خطرے کی اجازت ہے ہی نہیں. میرے عزیزوں دعا بھی آدمی نہیں کر سکتا، مگر ایک جگہ زندگی میں وہ بھی آتی ہے جہاں امام نے تمہیں سکھایا ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے دعا کرتا پڑھا ہے. الہی امرنی، مالک مجھے زندگی عطا کر، ما کان عمری بلتن فی طاعتک، جب تک کہ میری زندگی تیری اطاعت کی راہ میں بسر ہوتی رہے. مالک مجھے زندگی عطا کر جب تک کہ میری زندگی تیری اطاعت کی راہ میں بسر ہوتی رہے. سارا عمری مرتان شیطان. میں ترجمے کو روک کے پھر جملہ جلدی سے کہنا چاہوں گا. بکریوں کو، بھیڑوں کو، گائے بھینس کو چرانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے نکلتے ہیں تو جو میدان ہوتے ہیں جن کھیتوں میں فصل کاٹ دی جاتی ہے
या जो ऊसर जमीनें हैं जहाँ घास उगी हुई है, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, झाड़ी झंकार, कहीं कली, कहीं फूल, कहीं फल, कहीं पत्ती, कहीं शाखें। ये क्या करते हैं जानवर? ये जब जाते हैं आजाद छोड़ दिए जाते हैं। ये मुंह मारा, कहीं डंठल काटा, कहीं जड़ से उखाड़ लिया, कहीं शाख चबा गए, कहीं पूरे दरख्त को नीचे नाबूद कर दिया। यानी पूरे इख्तियार में चरागाह उन जानवरों के आ जाती है। का परवरदिगार से दुआ करो कि मालिक उस वक्त तक मुझे जिंदगी देता है जब तक कि तेरी दी हुई जिंदगी तेरी इताअत की राह में बसर होती रहे। जब तू कहे देखूं, जब तू कहे निगाह झुका ले तो झुका लो, जब तू कहे सुनो तो सुनो, जब तू कहे रुक जाओ यहाँ हराम है गाना मत सुनो तो न सुनो, जब तू इजाजत दे हलाल है खाओ तो खाओ, और जब तू कह दे हराम है न खाओ तो उस वक्त रुक जाओ। जब तू कहे सोना सही है तो सो जाओ, और जब कहे नहीं उठो नमाज़ सुबह पता हो रही है अब उठ के नमाज़ सुबह पढ़ो तो उठ जाओ। जब कहे खाओ, खाना जायज़ है तो खाओ, लेकिन जब रमजान का महीना है तो तू कहते हराम है तो मैं भूख और प्यास को रोक के कंट्रोल करूं और न करूं और खाना न खाऊं। जब तक मेरी जिंदगी ऐसी चलती रहे तब तक तो मुझे जिंदगी दे, लेकिन अगर मेरी जिंदगी शैतान की चरागाह बन जाए, अलीनो फर्क को पहचानिएगा। हर इताअत करने वाला भी गलती करता है, हमने मासूम कोई नहीं। लाख निगाहें झुकाएंगे कभी नामहरम में रुक जाएंगे, अल्लाह महफूज रखे। लाख कानों को जबान को रोकेंगे कभी झूठ निकलेगा, अल्लाह महफूज रखे। हमने मासूम कोई नहीं, तो मालिक इतनी गलती तो हममें से हर एक को होगी। अगर इतनी गलती हो तो कहे हमें उठा ले। हमने कब कहा? इमाम ने कहा, हमने कहा सिखाया? हमने भी कहा जब तक तेरी इताअत में जिंदगी बसर हो जिंदगी दे। जब मेरी जिंदगी शैतान की चरागाह बन जाए, जैसे जानवर मुंह मार के चरागाह में जो चाहे करते हैं, वैसे शैतान मुझसे खेलने लगे, मेरी ज़बान उसकी ज़बान बन जाए, मेरे कान उसके कान बन जाए, मेरा दिमाग शैतान का दिमाग बन जाए, बस्तियां फिक्र पैदा कराना मेरा काम, खानदानों में लड़ाई कराना मेरा काम, अजानों के वक्त खड़े होकर गाने सुनवाना मेरा काम, मजलिस हो रही हो तो बैठ के ताश खेलना मेरा काम। तो जब मेरी जिंदगी इस तरह से शैतान की चरागाह बन जाए तो इससे पहले मुझे मौत दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा गज़ब हमेशा के लिए मुझ पर पक्का हो जाए। एक सलावत भेज दीजिए। हिस्सा है और हमेशा बाकी रह जाने वाला हिस्सा। होना यह है आमतौर पर कि हम दुनिया की जरूरतों में लग के कभी इस तरह से उस आखिरत की तरफ से बेतवज्जो हो जाते हैं कि दुनिया की छोटी छोटी जरूरतें, बल्कि जो जरूरतें भी नहीं होती हैं, नामनमूद हमारी कोई जरूरत नहीं है, लोग हमें बड़ा आदमी समझे, हमारी कोई जरूरत नहीं है, चारों तरफ हमारी वाहवाही हो, हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी इन चीजों के लिए अपनी आखिरत की तरफ से बेतवज्जो हो जाता है। मजलिस इरसाल सवाब है, मैं अपना फरीदा समझा कि मैं अपने आप को भी जब कोई कहूंगा तो मुझे भी याद आएगा भूला हुआ सबक, और जो सुनेंगे उनके कानों में भी आवाज जाएगी। दुनिया की जिंदगी के साथ साथ आखिरत की जिंदगी का ख्याल रख के जीने की जरूरत है। दुनिया में हमें जो जरूरतें हैं वो पूरी करना है, वो भी उधर ही से फरीदा है। रोटी भी है चाहिए, रहने का मकान चाहिए, जिंदगी का साथी चाहिए, ये सब जिंदगी की जरूरतें हैं, ये भी हमें पूरी करना है। लेकिन ये आधी जिंदगी की, आधी भी नहीं कह सकता मैं, आखिरत की जिंदगी तो हमेशा रहने वाली जिंदगी, ये छोटी जिंदगी की, इस फना हो जाने वाली जिंदगी की जरूरतें पूरी करने में, शौक पूरे करने में आदमी इस तरह का लग जाए कि आखिरत की तरफ बिल्कुल ध्यान रह जाए। मेरे बुजुर्ग इन मसाइल की तरफ बच्चे हैं मेरे सामने, जो मुझसे कम से मेरे छोटे भाई या मेरे बच्चे बैठे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ दुनिया के अपने अपने शौक में लग के या अपनी अपनी जरूरतों में लग के। दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ बार बार। पहली चीज होती है जरूरत, भूख मारने के लिए रोटी चाहिए, रोटी में नमक चाहिए, उसके साथ एक दाल सब्जी चाहिए, ये जरूरत की मंजिलें हैं। उसके बाद शौक शुरू होते हैं।
آج یہ چاہیے، کل وہ چاہیے، پرسوں وہاں کا کھا کے دیکھا جائے، چلے غسل کل میں کھائے، اب یہاں سے آدمی کے شوق شروع ہوتے ہیں، بدن کو لباس چاہیے، اب لباس کے شوق شروع ہوتے ہیں، آمد و رفت کے لیے ایک سواری چاہیے، پھر اس میں شوق شروع ہوتے ہیں، تو ضرورتوں کی حدیں الگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد شوق کی حدیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پابندی اس پر بھی اللہ نے نہیں لگائی، اس کی حدیں معین کر دی، مگر آدمی دنیا کی ضرورتوں اور دنیا کے شوق میں لگ کے آخرت کو نہ بھولے۔ دنیا بھی بنتی رہے، آخرت بھی بنتی رہے، دنیا کا کام بھی ہوتا ہے، آخرت کا کام بھی ہوتا ہے، یہاں کا گھر بھی تیار ہو جائے، وہاں کا گھر بھی تیار ہو جائے، ہمیں اس طرح جینے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ بس یہی بات کہنا مجھے، اس میں جتنے منٹ مجھے لگیں گے وہ میں آپ کے ضرور لوں گا، اگرچہ مجلس شروع ہوئی ہے، مجلس ختم ہونے کے وقت۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ دنیا کی ضرورتوں اور دنیا کی زندگی کے شوق کو پورا کرنے میں اس طرح پیسہ، گاڑی، مال، مکان، شہرت، صدارت، پردھانی، چیئرمینی، منسٹری، جس کی جتنی اونچی اڑان ہو، دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کے شوق کو پورا کرنے میں یہ نہ بھولیں کہ اگر اس دنیا میں گھر کی ضرورت ہے تو آخرت میں گھر کی ضرورت ہے، اس دنیا میں اچھا لباس چاہیے تو وہاں بھی چاہیے، یہاں راحت چاہیے تو وہاں بھی چاہیے، یہاں آرام چاہیے تو وہاں بھی چاہیے، یہاں سکون چاہیے تو وہاں بھی چاہیے، یہاں عزت چاہیے تو وہاں بھی چاہیے۔ بس اس طرح زندگی بسر کرنے کی عادت ڈالیں گے، یاد رکھیں کہ جیسے اپنی زندگی کی ضرورتوں اور شوق کو ہمیں ہی پورا کرنا ہے، اسی طرح سے آخرت کی زندگی کی ضرورتوں اور شوق کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر یہاں چھوٹا سا مکان رہ کے خوش ہے تو وہاں بھی چھوٹے پہ راضی ہو جائیں، اور یہاں عالی شان چاہیے تو پھر وہاں بھی عالی شان بنانے کا خیال ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، یہ مکان کیسے بنے گا؟ وہاں میں نمونہ بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مثال ہو، اور مثال مانا میں نہیں کہ میری طرف سے ہے، روایت ہے کہ یہیں رہ کے یہیں کے کام کر کے وہاں کے کام بھی ہوں گے۔ میں اور صراحت کروں، کھانا پیٹ میں میرے جائے گا، عبادت ہنر کی بن جائے گی، کپڑے میرے بچے پہنیں گے، عبادت اس کی ہو جائے گی، آخرت میں جزا ادھر ملے گی۔ مکان یہاں بناؤں گا، آخرت بن جائے گا، مگر کیسے؟ اگر ایک یہی بات کہہ سکا اور یہی بات آپ بھی یاد رکھ سکے اور میں بھی زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھ سکا تو ہم سب کے کام کی بات ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کا کام بھی ہوتا ہے اور آخرت کا کام بھی ہوتا ہے۔ میں گرانوں کے لیے بات کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے روایت سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جیسی مجلسیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں سلوات درمیان مجلس پڑھی نہیں جاتی، بعد میں میزبان کو سلواتیں سنائی جاتی ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کی جگہ ہے نہ تمہارے خوش ہونے کی جگہ ہے، یہ نہ تمہاری اپنی بات کہنے کی جگہ ہے نہ کسی کی پسند کی بات کہنے کی جگہ ہے، یہ ممبر اللہ کی بات کہنے کی جگہ ہے، نبی کی بات کہنے کی جگہ ہے، امام کی بات کہنے کی جگہ ہے۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج کے واقعات مفصل ہیں، اس میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ جناب جبریل صاحب ساتھ ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اسے رسول منتقل بھی کرتے ہیں تاکہ امت والوں کو خبر ہو جائے، بعد میں واپس آ کے منتقل کیا ہے، جو کچھ معراج میں گزرا، جو کچھ دیکھا وہ سب پیغمبر نے بتایا جائے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھا کہ ایک مکان بن رہا ایسا تو کام اس لیے رک گیا کہ جس گھر کا جو مٹیریل ہے اس مٹیریل کا آنا رک گیا، کا وہ کیا چیز ہے کا جن جنتیوں کا گھر بن رہا ہے، جب وہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس گھر کا مال پہنچتا ہے، اور جب وہ وہاں رک جاتے ہیں تو یہاں کام بھی رک جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس بات کی بھرپور گنجائش رکھی ہے کہ دنیا کی ضرورتوں اور شوق کو ہم پورا کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کام آخرت کا بھی ہوتا رہے۔ خالص وہ کام نہیں کہہ رہا میں آپ سے جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، یہ تو ہے ہی، ان کی ادائیگی کے نتائج اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ میں اس وقت اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عادت
عمارت ہم ڈال لیں. زندگی کا کام میرا اپنا ہوگا, عبادت اس کی بن جائے گی. مشہور واقعات میں سے مشہور واقعہ ہے, وہ عادت کون سی اس واقعے کے سہارے سن لیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق, میرا گھر ہے نیا, چلیے ذرا وہاں تشریف لے چلیے, آپ آنے سے برکت ہو جائے گی, یا جو مقصد بھی ہو, دعوت کھانا کھلانے کے لیے بلایا ہو. صحابی کی دعوت میں امام تشریف لے گئے, گھر پہ کھانا شروع کیا. گھر سے آدمی بناتا ہے, آدمی بناتے ہیں, آج کا اسٹینڈرڈ ہے. کل کا تھا بہرحال, گھر آج کا ہو چاہے کل کا ہو, چاہے 1000 سال پہلے کا ہو, گھر پہ چھت تو ہوگی, اس کے بغیر گھر نہیں ہوگا. گھر میں دروازہ تو ہوگا, آنے جانے کی جگہ تو ہوگی, کم سے کم پلے چاہے لگے ہوں چاہے لگے ہوں, لیکن آنے جانے کے لیے راستہ تو چھوڑنا پڑے گا. روشنی ہوا کے لیے کھڑکیاں تو ہوں گی, روشندان تو ہوں گے, انہیں پلے لگائے جائے چاہے لگائے جائے. تو گھر بنا ہوا تھا, امام نے دیکھا کہ دروازے کھڑکیاں روشندان ہے, تو امام نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. اس نے کہا بولا یہ روشندان, یہ کھڑکیاں, یہ سب اس لیے لگائے ہیں تاکہ ان سے گھر میں میرے روشنی آ جائے کرے سورج کی, اور اندھیرا نہ رہے اور ہوا آئے. پھر ہم آپ بھی مکان دیکھ کے تعریف پہ کہتے نہیں, بڑا روشن اور ہوادار مکان ہے, اور یہ مستحبات میں بھی ہے. یعنی مکان کو تاریک نہیں ہونا چاہیے, روشن ہو اور اس میں ہوا کا گزر ہو, اس طرح کا ڈیزائن کیا جائے. تو اب یہ عام سی بات ہے, اگر ہم نے اپنے گھر میں کھڑکیاں اور دروازے اور پلے اور روشندان لگائے ہیں تو کس لیے لگائے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, گاؤں کا ایک بچہ بھی جانتا ہے اس سے روشنی آئے گی, اس سے ہوا آئے گی. تو جو بات سب جانتے ہیں وہ امام نہیں جانتے کیا؟ تو پھر امام کو پوچھ رہے کہ بھائی یہ روشندان کیوں لگائے, کھڑکی کیوں لگائیے, دروازے کیوں لگائے. مگر امام پوچھ رہے ہیں جاننے کے لیے نہیں, امام پوچھ رہے ہیں بتانے کے لیے. امام کو جانتے ہیں مگر وہ متوجہ نہیں, اسے متوجہ کرنے کے لیے. کہیں روشندان کھڑکیاں کیوں لگائی, تب میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ اس سے روشنی اور ہوا آئے, اور میرے گھر کو روشنی ملے اور ہوا ملے. بس جلدی جلدی سنیے, کام دنیا کا ہو, انتظام آخرت کا ہو جائے. عادت ایک ڈالنے کی ضرورت, کام دنیا کا, انتظام آخرت کا. امام نے کہا روشندان کھڑکیاں کیوں لگائیں, کہا مولا اس سے ہوا روشنی. یہ بتائیے اتنے حضرات تشریف فرمائے گا, نماز ہو گیا, وقت ہو گیا, کہاں ہو گیا, کیسے, کا 12:30 بج گئے. ہمارے یہاں تو سال بھر 12:30 بجے ہوا کرتا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے آیت اللہ علیہ سستانی کا, کہ انہوں نے کہا کہ نماز جمعہ پڑھنا تھا اول وقت پڑھو. تب ہمیں پتا چلا کہ ہمیشہ 12:30 بجے ظہر نہیں ہوتی, کبھی 11:50 سے بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں قبلہ پچھم ہوتا ہے, پھر آپ یہاں نماز پڑھتے کہ نہیں کرتے پچھم کی طرف, لیکن آپ ہندوستان میں ہیں, یہاں سے سعودی عرب پچھم میں ہے, تو آپ کا قبلہ یہاں سے کدھر پڑا, پچھم میں پڑا. لیکن اگر آدمی یہاں سے اڑ کے انگلینڈ چلا گیا, امریکہ چلا گیا, تو اب ان کے پچھم میں نہیں ہے قبلہ, اب ان کے پورب میں ہے, بیچ میں مکہ, ادھر انڈیا میں ادھر انگلینڈ میں سلام. تو اگر ہمارا یہ پچھم ہے تو ان کا منہ ہماری طرف پورب کی طرف ہے. ہم تجربے کی بات کر رہا ہوں, عمرے میں زیارت میں اکثر احباب زیارت کرنے والے تھے, پہنچ گئے مکے, مکے میں ہر گھر میں قبلہ الگ ہے, بس بیچ میں خانے کعبہ, چاروں طرف شہر کی آبادی, کوئی گھر ایسے بنا, کوئی ایسے بنا, کوئی ایسے بنا, ایک ہی گھر ٹیڑھا بنا ہے, تو ایک کمرے کا قبلہ یوں ہوگا, اس لیے منہ کعبے کی طرف کرنا ہے, قبلے کی طرف کرنا ہے. قبلہ کدھر پڑے گا, کا مکے میں آ بولی صاحب پچھم کی طرح, ہم نے کہا پچھم کا ہے کہ یہ گلے نماز پڑھنا ہے. تو ہمارے بہت سے عام معاملات میں ہم جتنی سمجھ رکھتے ہیں, کاش اس کا سوا حصہ بھی ہم مذہب کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. بچوں میں ادھر نماز 12:30 بجے, جہاں کی بستیوں میں 1 بجے ہوتی جناب زندگی بھر, 1 بجے 1:30 بجے زمیندار صاحب کھاتے تھے, زمین سے کام وام کر کے, کھانا وانا کھا کے, تھوڑا بہت سو ہو کے, پھر کہتے جب نوکر اذان کہے تو ہمارا نماز پڑھے 1:30 بجے ہوتی ہے. تو ہمارا شعور جو ہر جگہ اس منزل پہ ہے, دین کے معاملے میں آ کے ہم سمٹنا شروع ہو جاتے
مکے کی طرف اٹھ کر کے خانہ کعبہ کی طرف زیارتیں جتنی پڑھ رہے ہو کن کی زیارتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رسول اللہ کی زیارت ہے. مدینہ منورہ میں 6 معصومین کی قبر ہے. رسول اکرم ہے, فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہے, دوسرے امام, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام کی قبریں ہیں. یہ مکے میں ہے, مدینے میں ہے, سعودی عرب میں ہے, مدینے میں ہے. جدھر قبلہ ہے وہیں سمجھ لیں, تو یہاں سے اتنا بڑا فاصلہ نہیں. لیکن کربلا پھر وہاں سے عراق ہے. ہٹیں گے اب ہم تھوڑا سے اتر کی طرف ہٹیں گے, پھر مشہد اور ہٹیں گے. ہمارے یہاں آپ پورے مجلس میں زیارت پہ دیکھ ڈالیے, نمازوں میں زیارتوں میں دیکھ ڈالیے. زندگی بھر جو عمل آدمی انجام دے رہا ہے, نماز کے بعد زیارت پڑھ رہے ہیں نا, کم سے کم اس میں ہم ایک روح کی طرف کھڑے ہو کے دکھائی دیتے. ہر آدمی کا روح الگ ہے, کوئی معاملہ تک ادھر پڑے گا, کوئی ادھر پڑے گا, کوئی ادھر پڑے گا. یعنی میں یہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے, مقصد صرف اتنا ہے کہ جب زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم اپنے کامن سینس کا استعمال کر کے کہ بھیا یہ روز کرنا, اسے ٹھیک کر لینا چاہیے, تو یہ جو زندگی بھر ہمیں قومی سطح پر ان کاموں کو انجام دینا ہے, ان میں اگر ہمارے درمیان سلیقے کی کمی دکھائی دے, بد سلیقی دکھائی دے, اگر بے نظمی دکھائی دے, تو قوم کے سلسلے میں نظریات کیا کام ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے, کیسی سمجھ تھی ہمارا, کیسا شعور تھا ہمارا, کیسا دین کے معاملے میں ہماری پرواہ تھی, وہاں پہ ہم کیا کہیں گے. ایک سوال ذرا بھیجتے محمد. تو نماز کا وقت کب آتا ہے, زوال پر آتا ہے. زوال کب آتا ہے, زوال سورج کو کب ہوتا ہے, نماز ظہر کا وقت زوال. زوال کب ہوتا ہے, 12:30 بجے, 12:15 بجے, 12 بجے, 11:50, 11:40. ہو سکتا ہے انڈیا میں 11:50 سے پہلے نہ آتا ہو, کہیں دنیا کے اور ملک بھی ہیں جہاں اس سے پہلے بھی آ جاتا ہے, 1 بجے بھی آتا ہے. تو میرے ابھی لوگ, مگر یہ جو بجے ہم نے آپ نے طے کیا, کیسے طے کیا, اتنے بجے, یہ شریعت میں نہیں آیا ہے, گھڑی کے ذریعے نہیں شریعت طے کیا. سورج کا نکلنا, سورج کا آسمان کی بلندی پر دیکھیے نکلے گا, جدھر نکلے گا اس کے آگے ایک سایہ کھینچے گا لمبا سا, درخت کا سایہ دیکھیں سورج سے پورب میں نکلتا ہے تو ایک لمبا سا سایہ بچوں کی طرف پھیلتا ہے, تو سورج اتنا اٹھتا جاتا ہے, سایہ گھٹتا جاتا ہے, ہر چیز کا سایہ, اور یہاں نہیں مٹتا, تھوڑا سا سایہ باقی رہ جاتا, پھر بڑھنا شروع ہوتا. جیسے ہی بڑھنا شروع ہوا ویسے ہی نماز ظہر کا وقت آ گیا. اس کے بعد نماز عصر کا وقت آئے گا, پھر سورج ڈوبے, آسمان میں سرخی آ جائے تو مغرب کا وقت آ جائے گا. تو ساری نمازوں کا وقت کاہے سے جڑا ہے, بہت وقت لے لیا اور آپ کو تھکا بھی لیا, گرمی کا موسم بھی ہے, مگر بس بات کو ختم کرنا بہرحال ضروری ہے. میرے عزیزوں, نماز کا وقت جڑا ہے سورج کے نکلنے سے, ڈوبنے سے, زوال سے. نماز صبح سے لے کے نماز عشاء تک کا وقت سب سورج کے طلوع غروب سے جڑا ہے. گھر بنانے والے نے گھر بنایا, کھڑکی بھی لگائی, دروازے بھی لگائے, روشندان بھی لگائے. امام نے پوچھا کیوں لگائے, امام نے پوچھا کیوں لگائے, وہ زمانہ نہیں ہے جب پرچے بانٹ کے ہر گھر میں مسجد میں پہنچا دیے گئے. آج 12:05 پہ نماز ظہر ہے, کل 12:07 پہ نماز ظہر ہے, پرسوں 12:08 پہ نماز ظہر ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب سورج ہی سے آدمی اندازہ لگائے, گاڑیاں نہیں ہے اس طرح سے. اور آج بھی اصل شریعت وہی ہے, اس کے ذریعے علم کی سہارے آدمی اوقات کو سال بھر کے زندگی کے تجربوں کے بعد طے ہوتا ہے. 1 منٹ کے بعد سایہ آگے بڑھے گا. آج 12:05 پہ سایہ زوال کی شکل میں آئے گا, آج 12:06 پہ زوال کی شکل میں آئے گا, مگر ہے اصل میں وہی سایہ, ہے اصل میں وہی سورج. کہا امام نے کہا یہ کیوں لگائی کھڑکی, یہ کیوں لگایا روشندان, کہا مولا اس لیے کہ اس سے روشنی اور ہوا ہے. امام نے کہا ارے میرے بھائی, جب یہ کھڑکی اور روشندان لگا رہا تھا, ہوا آئے اور روشنی آئے, اسی وقت اگر تم نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ اس سے سورج کے طلوع و غروب کا پتہ چلے گا اور اس سے تو اوقات نماز کا پتہ چلائے گا, تو نہ میرے گھر میں کھڑکی آنے سے ہوا آنا کم ہوتی, نہ روشنی آنا کم ہوتی. لیکن جب تک
कोशिश करके कदम कदम पे आदत डालने की जरूरत है। यहाँ हुक्म खुदा क्या है, यहाँ हुक्म खुदा क्या है, ये हम जो करने जा रहे हैं अल्लाह का हुक्म क्या है, यहाँ को सवाब है क्या अज़ाब है, इस काम को करने के लिए कहा है या इस काम से रोका है, इस काम को करने में हमारा फायदा है तो कहा होगा, हमारा नुकसान है तो रोका होगा। कोई न कोई हमारा ही फायदा है, इसकी वजह से हमसे मालिक कहता है तुम्हें कुछ करना है, और कोई न कोई हमारा नुकसान होता है तभी वो मालिक हमसे कहता है तुम्हें ये काम नहीं करना है। जैसे माँ बाप बच्चों को कुछ कामों को करने के लिए कहते हैं, कुछ कामों से रोकते हैं। अक्सर बच्चों को बुरा लगता है, बहुत रोकते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जीने देते, मगर इनकी ये सोच इनकी नासमझी की वजह से होती है। और कभी कभी माँ बाप की खुदगर्जी भी शामिल हो सकती है। खुदगर्जी इसलिए शामिल होती है कि वो खुद भी मोहताज है, मगर वो तो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो नेमतों का देने वाला है, उसके किसी हुक्म में उसकी कोई गरज पूरी होने वाली नहीं है। उसका हुक्म बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अच्छे माँ बाप बच्चे को कहते हैं ये खाओ ये न खाओ, ये पहनो ये न पहनो, वहां जाओ वहां न जाओ, ये खेलो ये न खेलो, धूप में न जाओ, छत पे न जाओ, पतंग न उड़ाओ, देखो इसको साइकिल न चलाओ, सड़क पर बहुत गाड़ियां दौड़ रही हैं। बच्चे को बुरा लगता है, वो इसलिए बुरा लगता है कि वो नहीं जानता कि जो हमारे माँ बाप जानते हैं वो हम नहीं जानते। बंदे को भी अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियां इसीलिए बुरी लगती हैं कि उसे ये यकीन नहीं होता कि अल्लाह जिस काम से रोक रहा है इसमें मेरा नुकसान है, मुझे रुक जाना चाहिए। जिस काम को करने के लिए कह रहा है इसमें मेरा फायदा है, मुझे इस पर बढ़ा देना चाहिए। एक सलावत में जो कहते हैं मोहम्मद, हमारी बदनसीबी तो यहाँ तक पहुंच गई कि जो सीधे सीधे वो काम जिनको अल्लाह ने इबादत ही की शक्ल में बनाया, जिनको करना है तो अल्लाह को याद किए बगैर वो हो ही नहीं सकता। नमाज, रोजा, मजलिस, मातम, हमने तो इनको भी याद खुदा से अलग कर लिया। हमारे दरमियान दिखावा, हमारे दरमियान शोहरत का शौक, हमारे दरमियान बड़े आदमी बनने का इजहार करने का शौक, हमारे दरमियान एक दूसरे का मुकाबला, एक दूसरे को नीचा दिखाने का शौक, हर फील्ड में जिंदगी का मजहब तक पहुंच गया। उन्होंने तबड़ा को छपवाया, हमें तबड़ा छपवाएंगे, उन्होंने ये बंटवाया, हम ये बंटवाए, हम हर चीज में आ गए और हमने वहां से रूह खींच ली। मुकाबलेबाजियां शुरू हो गई, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू हो गई, और इन कोशिशों की हम भूल गए कि किसी और को जब हम नीचे खींच रहे हैं तो वो नीचे आए चाहे ना आए, हम जरूर नीचे चले गए। हम अगर आगा रहे हैं तो हम दुनिया में लोगों को दलील करने की लाख कोशिश करें, लेकिन ये हमारी अकड़ हमको सबसे ज्यादा दलील रुसवा कर रही है। हम अल्लाह की निगाह में सबसे बिगड़, कमतर और सबसे नीच होते चले जा रहे हैं। बस मैंने आपका बहुत वक्त दिया और थकाया भी है, लेकिन मैं क्या करूं, हम सबको जागने की जरूरत है, चौंकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मुतवज्जे होने की जरूरत है। हमारी जिंदगी किस राह पे जा रही है, हमारी जिंदगी में आखिरत का कोई खाना बाकी है कि नहीं बाकी है, हमें ख्याल है कि मौत भी है, हमें ख्याल है कि कब्र भी में जाना है, हमें ख्याल है कि हिसाब भी देना है, हमें यह ख्याल है कि कोई हमारे ऊपर मौजूद है जो हमें देख रहा है। यही दिमागों से एकदम निकल जाएगा, खुदा न खास्ता हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि हमें जाना है और हिसाब देना है। मुआशरा किधर भागा चला जा रहा है, ये मुकाबलेबाजी किधर होती चली जा रही है। इन सब का एक इलाज है और इन सब के पीछे एक सबब है, खुदा को भूलते जा रहे हैं तो ये सारे बिगाड़ आते जा रहे हैं। खुदा की याद बढ़ाते चले जाएंगे, ये बिगाड़ तो बहुत घटते चले जाएंगे, ये मुकाबले खत्म होते चले जाएंगे, ये झगड़े मिटते चले जाएंगे, ये आपस की एक दूसरे के साथ बदसलूकियां तो बहुत खत्म होती चली जाएंगी। खुदा को याद रखने की आदत डालने की जरूरत है। दुनिया का काम होगा, आखिरत बनती चली जाएगी। आइए देखें, हम तो अपनी आखिरत के लिए खुद अपनी दुनिया में फिक्रमंद नहीं है, मगर फर्श अदा का तकाजा हमसे है क्या है। फर्श अदा उनका बिछाया गया है जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, वो उन कुर्बानियों के मुहताज इसलिए नहीं थे कि वो जरूरतमंद थे, वो कुर्बानियां इसलिए थी ताकि वो हमें नजात याफ्ता बना सकें, ताकि वो हमें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा सकें, ताकि वो हमें अज़ाब आखिरत से बचा सकें। हाँ, एक माँ दुनिया से उठी, बच्चे बेचैन हैं, एक शरीक हयात ने सफर जिंदगी में साथ छोड़ दिया है। शरीक हयात इस उम्र की इस मंजिल में जिंदगी से अलग हो जाए तो जिंदगी एक वीराना बन जाती है। मगर हर दर्द के लिए नजर डालिए तो करबला हर जगह
علاج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی آپ نے تذکرہ سنا ہے، مدینے میں ایک بی بی مظلومہ ظلم و ستم کا شکار کیسے کہ در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیسا گیا ہے، در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیسا گیا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ لفظوں کا کہنا بہت آسان ہے، ہماری انگلی اگر ہلکی سے کسی دروازے میں دب جائے تو کتنی دیر بے چینی ہوتی ہے۔ ان لفظوں کا کہنا بہت آسان ہے، مگر لفظوں کے کہہ لینے کے بعد اس کرب کا احساس بڑا مشکل ہے، جس کرب میں ہماری شہزادی نے وہ مختصر سی زندگی بسر کی ہے، مگر اس کرب کے عالم میں بھی، اس کرب کے عالم میں بھی شریک حیات کے ساتھ دل جوڑی کا جو برتاؤ ہے وہ کیسا ہے۔ میری پسلیاں شکستہ ہیں، فاطمہ جانتی ہیں، علی بھی جانتے ہیں، انہیں شدید تکلیف ہے، مگر جب علی کی تکلیف انہیں دکھلائی دیتی ہے تو اپنی تکلیف بھول جاتی ہیں۔ علی سرنجیدہ گھر میں آتے ہیں، فاطمہ کہتی ہیں سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ علی اپنا کرب بیان کرتے ہیں، اے دختر رسول اب تو وہ وقت آ گیا ہے میرے اوپر کہ سلام تو دور کی بات میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب سلام بھی نہیں ملتا۔ علی جو اس بیچنی کو لے کے آتے تھے گھر میں، کم سے کم ایک فاطمہ ہے جو آ کے سہارا بن جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل لینا پڑا، اپنے ہاتھوں سے انہیں کفن پہنانا پڑا۔ ابھی آپ نے سنا ننھے ننھے بچے اپنی اماں سے کیسے رخصت ہوئے، یہ ماں بچوں سے رخصت ہوئی، مگر کیا ماں نے بچوں کا ساتھ چھوڑا ہے؟ نہیں، جب حسین کا قافلہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا، مکے ہوتے ہوئے کربلا پہنچا تو ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ اور ساتھ چلا ہے۔ دو محرم کو خیمے لگ گئے، فرات سے دور لگے ہیں مگر خیمے لگے ہیں، تپتے ہوئے ریگستان میں لگے ہیں مگر خیمے لگے ہیں، پہرا دینے والے موجود ہیں، گود کے پالے موجود ہیں، قوتیں باتوں موجود ہیں، سہارے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فضا آئی، بلایا تو شہزادی آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کو یاد کر رہی ہے، امام تشریف لائے، بہن کو یاد کیا، کہا بھیا یہاں سے خیمے اکھاڑ کے کہیں اور لے چلو، یہاں بڑا ویرانہ ہے، بڑا سناٹا ہے، بڑی بے چینی ہے، گجب سی آواز مجھے سنائی دیتی ہے یہاں۔ کہا بہن کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں خیموں کے گرد سے ایک بیوی کے رونے کی ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کا ماتم کر رہی ہو۔ اجرکم اللہ، تاریخ کربلا آگے بڑی مقصد پتہ ہو سن لے، شب عاشور اپنے دل کے بے چینیاں کچھ کم ہو جائیں۔ عاشور کی تاریخی شب عاشور آ گئی، حسین نے چراغ بجھا کے امتحان لے لیا، امتحان ہو گیا، حسین بہن کے خیمے میں آئے، کہا بھیا کل تو فیصلہ کا جنگ ہوگی، کہا صاحب کو الماریاں تھوڑے سے ہٹانا خوب، ابھی بھی میں مظاہر نے گفتگو سن لی، کیا کہ سب کو جمع کیا، چلو شہزادی کو اپنے وفاداری کا ثبوت دینا ہے، سایہ ساتھ دے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ بیوی اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ زینب نے دعا دے کے رخصت کر دیا، رات کا سناٹا پھیلا، رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ فاطمہ کا لخت جگر خیموں سے نکلا اور میدان کربلا کی طرف بڑھا جہاں کا مقتل برپا ہونے والا ہے۔ خیموں سے تنہا حسین کو نکلتے دیکھ لیا، حسین کے چاہنے والے میں ہلال نام ہے، پیچھے پیچھے چلے، یہ سوچ کے میرا آقا تنہا جا رہا ہے، ارے کوئی خاموشی سے اکیلے آتے دیکھ کے حملہ نہ کر دے۔ میں کہوں گا ہلال رات کے سناٹے میں اتنا بے چین ہو، اس وقت کہاں تھے جب زخموں سے جور حسین خیمے سے نکل رہے تھے، ایک طرف ہم نے کلثوم کری تھی، ایک طرف زینب قدموں سے بیٹی لپٹی تھی۔ حضرت اللہ حسین تنہا کے پیچھے پیچھے ہلال چلے، قدموں کی ہاتھ بنی، پورے آواز دی کون ہے؟ کہا میں آپ کا غلام، آپ کا خادم ہلالوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کو تنہا میدان میں جا کے دیکھ کے دل بے چین ہوا، کہیں کوئی دشمن آپ کو غضب نہ پہنچا دے، اس لیے آ گیا۔
آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میرے نزدیک آ جا۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا، کون سی معراج ہلال کو ملی ہے سوچو، حسین کے ہاتھوں میں ہلال کا ہاتھ ہے، میدان کربلا میں آگے بڑھے، کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے دوستوں کا ٹھکانا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی مرضی ہو تو کیوں نہ دیکھیں گے۔ اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی، یہ تمہاری منزل، یہ حبیب کا ٹھکانا، یہ مسلم کی منزل۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک مرتبہ گفتگو کا رخ بدلا، کیا ہلال ایک منظر دیکھ لیا، ایک اور منظر دیکھو، یہ میدان دیکھ رہے ہو، یہ مقتل ہے ہمارا، دیکھو وہاں میرے لال علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہوئی، وہاں میرے دوست کے بالے قاسم کا جسم پامال ہوگا، وہ بلندی ہے وہاں میرے مننے سے لال علی اکبر کے کلیجے پہ تیر لگے گا۔ ایک مرتبہ حسین گفتگو کرتے کرتے رکے، ہلال میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم کچھ چنتے سے چین سے دکھائی دیتے ہو، کیا تذکرے میں بے چین ہو گئے؟ کہا نہیں آتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر تمہاری بے چینی کیسی؟ آقا میدان میں دو آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بیوی کے گریے کی آواز، ارے جیسے کوئی آئے حسین کہہ کے رو رہا ہو۔ کہا ہماری اماں فاطمہ زہرا جب سے قافلہ مدینے سے چلا ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، کبھی حسین کے سر بریدہ کے ساتھ راہ کو شام میں جائیں گی اور تو کبھی حسین کے بے گور کفن جنازے پہ کربلا میں پاتا۔ أيام انقلبوا وانقلبوا فلا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي احفظنا واهدنا وبارك الظالمين وولنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہر اور مطہر کا واسطہ ہماری مجلس اللہ کو اپنی عبادت قرار دے، اسے قبول فرمائے اور تجھے ثواب سے ملا عطا کرے تیری طرف سے اپنے فضل سے، اسے محمد والے محمد کی بات پھر ہدیہ کرتے اور اسے جو اور ثواب ملے اسے مرحومہ کی روح کو پہنچا۔ محبوب ہم سب کے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص مرحومہ طرف فرما۔ محبوب ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو کو صحت و سلامتی کے ساتھ لوگوں میں رہت فرما، دنیا سے چلے گئے ہیں تو روحوں کی راحت اور سکون ہے فرما۔ محمد والے محمد علیہ السلام کے تذکرۃ الطفیل میں ہمیں دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق فرما، سیرت محمد والے محمد پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ معبود دنیا کی فکر میں ڈوب کے ہم اس طرح زندگی پسند نہ کریں کہ آخرت کو تباہ برباد کر لیں، ہمیں اس کی توفیق فرما۔ الہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، محمد والے محمد کی شفاعت کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی شفاعت پانے کے لائق بن سکیں۔ بڑے الہ تیرے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ ازواج عالیات کی زیارت کا شوق ہم سب کے دلوں میں معبود ہم سب کے شوق کو زندگی میں بار بار پورا فرما۔ الہی زمانے کا امام اور غیب میں ہے، اس کی امت ظلم کا شکار ہے معبود، جہاں کہیں شیعہ نے محمد والے محمد ظلم و ستم کا شکار ہو رہے معبود فرما، زمانے حضور جلد کا ہم سب کو ان کے ناصر و مشامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ رحم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما، مرحوم حسین بانو کی حضور کی